أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں معرفت حسین کے ذریعے سے سمجھایا ہوا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے. ہم یہ بات سینہ ٹھوک کر پوری دنیا سے کہہ سکتے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھو کہ تعریف اسلام کیا ہے، ہم سے پوچھو کہ تشریح اسلام کیا ہے، ہم سے پوچھو کہ توضیح اسلام کیا ہے. اسلام ایک بڑا وسیع مذہب ہے کہ جس میں اصول دین بھی ہے، جس میں فروع دین بھی ہے، جس میں توحید بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں نبوت بھی ہے، جس میں امامت بھی ہے، جس میں قیامت بھی ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں زکات بھی ہے، جس میں جہاد بھی ہے، جس میں امر بالمعروف بھی ہے، جس میں نہی عن المنکر بھی ہے، جس میں ولایت بھی ہے، جس میں براءت بھی ہے، جس میں حقوق اللہ بھی ہے، جس میں حقوق العباد بھی ہے، جس میں فلاح و بہبود کے کام بھی ہے، جس میں پڑوسیوں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں، جس میں ہمسروں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں، جن میں بچوں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں، جن میں ماں باپ کا احترام بھی بتایا گیا ہے، جس میں بڑے بھائی کا احترام بھی بتایا گیا ہے،
جس میں دوستوں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں، جس میں قرآن بھی ہے، جس میں تفسیر بھی ہے، جس میں تعویل بھی ہے، جس میں عرش کا تذکرہ بھی ہے، جس میں لوح کا تذکرہ بھی ہے، جس میں قلم کا تذکرہ بھی ہے، جس میں کرسی کا تذکرہ بھی ہے، جس میں جنتوں کے تذکرے بھی ہیں، جس میں جہنم کا تذکرہ بھی ہے، جس میں انسان کا تذکرہ بھی ہے، جس میں جنات کا تذکرہ بھی ہے، جس میں انبیاء کی باتیں بھی ہیں، جس میں اولیاء کی باتیں بھی ہیں، جس میں اوصیاء کی باتیں بھی ہیں، جس میں شہداء کی باتیں بھی ہیں، جس میں صالحین کی باتیں بھی ہیں. یہ پورا کا پورا اسلام، یہ پورا کا پورا اسلام مرشح ہے، یہ پورا کا پورا اسلام مخفع ہے، یہ پورا کا پورا اسلام مسجع ہے، یہ پورا اسلام جو اصول میں اور جو فروع میں پھیلا ہوا ہے. اگر اس کو پھیلاؤ گے، اگر اس کو پھیلاؤ گے تو پھیلتے پھیلتے اصول تک جا ملے گا، پھیلتے پھیلتے فروع تک جا ملے گا. جب اسلام پھیلے گا تو قیامت تک کی باتوں تک پھیلے گا، اور جب اسلام سمجھے گا تو صرف ایک لفظ میں سمجھے گا، حسین. اسلام کو سمیٹو گے تو صرف ایک لفظ میں سمجھے گا، اور اس لفظ کا نام ہے حسین. یہ ہم بتا دیں دنیا کو، یہ لائف گفتگو جا رہی ہے، یہ کوئی تقریر چمکانے کی باتیں نہیں کر رہا، یہ کوئی میں آپ سے داد لینے کی باتیں نہیں کر رہا. یہ ہم اور آپ مل کے دنیا کو حقیقت بتا رہے ہیں. مجھے بتاؤ، اسلام سے نام حسین ہٹاؤ تو اسلام میں رہ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی حسین جب نکلے ہیں مدینے سے اور حسین نے جب اقدام نہیں کیا تھا تو نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی، روزہ بھی رکھا جا رہا تھا، حج بھی کیا جا رہا تھا، زکات بھی دی جا رہی تھی، جہاد بھی کیا جا رہا تھا. تو میں ایک عالم اہل سنت کا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. علامہ فیصل عزیز بندگی کراچی کے ایک عالم اہل سنت، ان سے جب پوچھا گیا کہ یزیدی اور حسینی لشکر میں فرق کیا تھا، یزیدی اور حسینی نماز میں فرق کیا تھا. ادھر یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر حسینی بھی نماز پڑھ رہے تھے. کربلا میں دونوں جانب نمازیں ہو رہی تھی، ادھر یزیدی شام کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا، ادھر مدینے کا رسول کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا. تو دونوں نمازوں میں فرق کیا تھا؟ عالم اہل سنت نے کہا کہ فرق یہ تھا کہ یزید کی نماز میں حسین نہیں تھا. یزیدی نمازوں میں حسین نہیں ہوتا. یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں نے نام لے لیا، ریفرنس میں نام لے لیا، جا کے ان سے پوچھیے گا. میرے سامنے انہوں نے تقریر میں ایک جملہ کہا میری صدارت میں جو میں حسین ہو رہا تھا، اور مجھ سے پہلے انہوں نے تقریر کی، اس میں ایک جملہ کہا کہ فرق یہ تھا کہ یزیدی نمازوں میں حسین نہیں تھا. یہ جملہ تو ان کا تھا. میں ذرا سا ان سے معذرت کے ساتھ، ان سے اجازت کے ساتھ اس جملے کو تبدیل کر دوں اور آپ کی اجازت ہو. انہوں نے کہا یزید کی نمازوں میں، یزیدی نمازوں میں حسین نہیں تھا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں حسین نہ ہو وہ یزیدی نمازیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ رسول سجدے میں ہے اور حسین پشت پر. تو رسول نے بتایا کہ یزیدی نماز الگ ہوتی ہے. جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا. رسول نے بتایا کہ باطل اور یزیدی نماز الگ ہوتی ہے اور حسینی نماز الگ ہوتی ہے. میرے پشت پر حسین آ گیا. تو حسین ایک ایسا اسم ہے کہ جس اسم میں ایمان بھی ہے، جس اسم میں اسلام بھی ہے. اس میں ایمان بھی ہے، جس میں اسلام بھی ہے. میں نے آپ کے حوالے کر دیے جملے کہ یہ اسلام ہے کہ جو لامحدود حدود تک پھیلا ہوا ہے، جس میں فروعات بھی ہے، اس میں ریاضتیں بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے. اور ایک لفظ میں سمجھے گا تو حسین، ایک لفظ میں سمجھے گا تو حسین. اب میں ایک جملہ ایک اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور چونکہ پہلی محرم ہے اور حسین عزا خانے میں آئے ہوئے، میرا مولا اس خانے میں موجود ہے. آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ کون یقین کے ساتھ بیٹھا ہوا میرے ساتھ ہاتھ بلند کرے. آپ کو سب کو یقین ہے میرا مولا حسین اور عبداللہ حسین عزا خانے میں تشریف فرما ہے. یہاں بیٹھے میں ان کی خدمت میں
اپنے مولائے جہان کی خدمت میں، ابا عبداللہ کی خدمت میں ایک جملہ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے نظر کرنا چاہتا ہوں. اور مولا آپ سن رہے ہیں تو یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ آپ کے سفیر کا جملہ ہے، یہ جملہ آپ کے قاصد کا جملہ ہے، یہ جملہ آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا جملہ ہے کہ ایک بار جب مسلم کربلا میں، جب مسلم کوفے میں داخل ہوئے تو مسلم جب کوفے میں داخل ہوئے تو ایک بار خطبہ دیا، اور خطبہ 3 سال پہلے پڑھ چکا. اب صرف ایک جملہ ایک لفظ وہاں سے اٹھا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مسلم ابن عقیل نے کوفے میں خطبہ دیا، کوفیوں کے ساتھ نے خطبہ دیا، ہزاروں کوفی مسلم ابن عقیل کے ساتھ موجود ہے، اور مسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ حسین کون ہے، ان کوفیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ حسین کون ہے. اور اب آپ دیکھیے پہلے 2 جملے میرے سن لیں کہ قرآن ہے نا، قرآن اس میں بسم اللہ کی بے بھی ہے، اس میں نماز کی سین بھی ہے، اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، اس میں سورہ بقرہ بھی ہے، اس میں سورہ نساء بھی ہے، اس میں سورہ مجادلہ بھی ہے، اس میں سورہ غاشیہ بھی ہے، اس میں سورہ والناس بھی ہے، اس میں سورہ فلق بھی ہے، اس میں سورہ قل هو اللہ بھی ہے، اس میں سورہ آل عمران بھی ہے، اس میں سورہ توبہ بھی ہے، اس میں سورہ انفال بھی ہے، اس میں 114 سورے ہیں. پھیل جائے قرآن، پھیلتا چلا جائے، اور تفسیروں کی کتابیں بنتی جائیں. کسی نے 10 جلد میں تفسیر لکھی، کسی نے 20 جلد میں تفسیر لکھی، کسی نے 30 جلد میں تفسیر لکھی. قرآن کی تفسیر بڑھتی گئی. اور جب مسلم ابن عقیل قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگے تو اہل کوفہ سے مخالف ہو کر کہا آخری آدمی تک جہاں تک میری بات جا رہی ہے یہ جملہ مسلم ابن عقیل کا ہے، میرا جملہ نہیں ہے، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایک بار مسلم ابن عقیل نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا اے اہل کوفہ تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو سر سے پاؤں تک مکمل تفسیر قرآن ہے. تم اس حسین کو چھوڑ رہے اگر تم ابا عبداللہ اس حسین کو چھوڑ رہے جو سر سے پاؤں تک تفسیر قرآن ہے. یعنی مسلم ابن عقیل نے بتایا کہ چاہے قرآن کی تفسیر میں 30 جلدیں لگ دو اور چاہے قرآن کی تفسیر میں حسین کہہ دو، چاہے قرآن کی تفسیر میں لفظ حسین کہہ دو، بات یہی ہے حسین چلتی پھرتی تفسیر قرآن، حسین چلتی پھرتی تفسیر قرآن ہے. تو حسین کا مہینہ آیا ہوا ہے اور بات ہو رہی ہے حسین کی، اور حسین نے ہمیں بتایا دنیا کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے. ارے جملہ روکا ہے، دنیا یہ جانتی ہے، 1 ارب 25 کروڑ مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے. اب میں 1 ارب 25 کروڑ مسلمانوں میں ہم بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں. تو اب 1 ارب 25 کروڑ مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے. ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے، مسلم و مومن میں، مسلمان اور صاحب ایمان میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یقیناً یہ فرق آپ تک پہنچے گا کہ پوری دنیا کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے. فرق ان میں اور ہم میں یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور ہم حسین کے صدقے سے جانتے ہیں کہ روح اسلام کیا ہے. حسین کے صدقے سے جانتے ہیں کہ روح اسلام کیا ہے. اور بات کی جاتی ہے کہ کیا مسئلہ، کیا قضیہ تھا، کیا پریشانی تھی کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور جا کے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. یزید کی بیعت سے جو انکار کر دیا، کیا مسئلہ تھا؟ یزید تو فلاں تھا، نمازی تھا، اور ایسا تھا ویسا تھا، تعوذ باللہ، یہ سب کہا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے. تو حسین، یہ جملہ میرے نوجوان اپنے لوح قلب پر محفوظ ہے کہ حسین نماز بچانے نہیں گئے، حسین روح نماز بچانے گئے. نمازیں پڑھ رہے تھے، نمازیں سب پڑھ رہے تھے، لیکن روح نماز کا کسی کو نہیں پتا تھا. روزے سب رکھ رہے تھے لیکن روح روزہ کا کسی کو نہیں پتا تھا. بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی روح تک اس وقت پہنچا جا سکتا ہے جب اس چیز کی معرفت ہو، جب اس چیز کی معرفت ہو جائے. بڑی آسانی سنا آپ کو جملہ، اور یہی میری تقاریر کا عنوان ہے کہ وسائل معرفت پر میں آپ کے حوالے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. صبح میں نے فیصلہ آباد میں جب جملے عرض کیے وہاں سے ہٹ کر یہ تقریر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں کی تقریر ریپیٹ کر دوں گا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہاں بات الگ کی اور یہاں بات الگ کر رہا ہوں کہ اب کیا چیز ہے کہ جو انسان کو کسی بھی شے کی روح تک پہنچاتی ہے، اس چیز کا نام ہے معرفت. پہچانو کہ کیا کر رہے ہیں، پہچانو کہ کیا کر رہے ہیں. مثلا
سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہا گڈھا کام تو کر رہا ہے نا. آپ نے اس سے پوچھا آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس سے پوچھا کیا کام کر رہا ہے؟ اس نے کہا گڈھا کھود رہا ہے. اب آپ نے اس سے پوچھا کس لیے کھود رہے ہیں؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. اس کو کہتے ہیں معرفت. وہ کہہ رہا مجھے نہیں پتا. یعنی جو کام کر رہا ہے اس کام کی روح کا نہیں پتا, اس کام کے مقصد کا نہیں پتا. میرا ساتھ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ تقریر کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہاں سے بولوں اور آپ وہاں سے بولتے چلے جائیں. یعنی کسی بھی کام کے مقصد کا معلوم ہونا اسے کہتے ہیں اس کام کی روح. اور روح اس وقت معلوم ہوگی کہ جب انسان اس کی معرفت تک پہنچ جائے. اس کی معرفت تک پہنچ جائے. پوچھا معصوم سے کسی نے کہ مولا یہ بتائیے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بعض اوقات ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. توجہ لیجیے. اور میں نے چھٹے امام کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اب مولا کا جملہ ایک سلوگن, ایک ایسی بات ہے کہ جسے سونے کے حروف سے دکھایا اور اس پر یقیناً افکار کے انبار لگائے جا سکتے ہیں. کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ معصوم نے ارشاد فرمایا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تَعْرِفُونَ. پتہ نہیں جملہ آپ تک کیسے پہنچے گا. معصوم نے کہا تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم اس کو پکار رہے ہو جسے پہچانتے نہیں ہو. سلامت میں اپنے نوجوان دوستوں کا شکر گزار ہوں. میں سب کا شکر گزار ہوں جن کے ہاتھ بنا ہوا ہے. تم اس کو پکار رہے ہو جسے پہچانتے نہیں. اللہ اللہ تو کہہ رہے ہو لیکن کس سے سن کے کہہ رہے ہو یہ چیز میٹر کرتی ہے. اللہ اللہ کہہ رہے ہو کس سے سن کے کہہ رہے ہو. پھر کہہ رہا ہوں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ کس سے سن کے اللہ اللہ کہہ رہے ہو. فرق ہے اگر ملا سے سنا اللہ اللہ تو کوئی اور اللہ آ جائے گا, اور اگر مولا سے سنا اللہ 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 سے سننا الگ ہے اور مولا سے سننا الگ. مولا جب اللہ اللہ کرے گا تو پھر وہی اللہ ہوگا جو اصل الہ, جو اصل الہ ہے. جب مولا کہے گا اللہ اللہ تو پھر اسی اللہ کی بات ہوگی جو خالق کائنات ہے, جو خالق ہے. اس نے چاہا کہ کوئی مخلوق بھی میرے نام کو بھلائے نہیں. یہ اللہ کا تقاضا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان میرے نام کو بھلائے نہیں. مشکل میں مجھے ہی پکارے, مشکل میں مجھے ہی پکارے, مشکل میں مجھے پکارے. وہ چاہتا ہے کہ اگر ہندو مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے, اگر عیسائی مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے, اگر یہودی مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے, اگر بت پرست مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے, اگر ستارہ پرست مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے, اگر شجر پرست مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے, اگر حجر پرست مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے, اگر مومن مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے. وہ چاہتا یہ ہے کہ بت پرست بھی مجھے پکارے, بت پرستی بھی کر رہا اور پکارے بھی مجھے. عجیب بات کہنے جا رہا, عجیب بات آپ کے حوالے کر رہا. بچے بھی سمجھ رہے ہو جائیں بچوں کو سلامت رکھے. مسکراہے گا بچوں کے چہروں پر اس کا مطلب بچوں تک پیغام پہنچ رہا ہے. اور ہمارا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ غم حسین نئی نسل کے سپورٹ کر دیا جائے, نئی نسل کے سپورٹ کر دیا جائے, اور ہم کر رہے ہیں یہ کام بہت خوبی. تو اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام ہر انسان پکارے, چاہے وہ بت پرست ہی کیوں نہ ہو. جب وہ مشکل میں آئے تو مجھے پکارے, مجھے پکارے. اور طوعاً و کرہاً ہر انسان اللہ کو پکارتا, اللہ کو پکارتا, چاہے پہچان کر پکارے, چاہے نہ پہچان کر پکارے, چاہے شعوری طور پر پکارے, چاہے لاشعوری طور پر پکارے. پکارتا اللہ ہی کو, کچھ بھی کر. جب اللہ نے یہ طے کر لیا کہ تم مجھے پکارو تو اللہ کی مشیت پر انسان کی مرضی غالب نہیں آ سکتی. انسان اللہ کی مشیت پر انسان کی مرضی غالب نہیں آ سکتی, انسان کا ارادہ غالب نہیں آ سکتا. اللہ نے چاہا, اللہ نے حکم دیا, حکم دیا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بلکہ ایک تفصیل آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہی پر میں نے دوسرے سال جب اشرا پڑھا تو شہزادی کونین کے عنوان سے میں نے پڑھا.
دوسرا سال کا بیان. وہاں سے ایک لفظ آپ کے حوالے کا، اور وہ لفظ یہ ہے کہ علی اور فاطمہ ایک دوسرے کے مساوی ہیں، ایک دوسرے کے مساوی، ایک دوسرے کے ہم پناہ، ایک دوسرے کے شریک ہیں، ایک دوسرے کا کفر ہے. یعنی علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کوئی نہیں تھا. یعنی علی مردوں میں علی ہے اور زہرا عورتوں میں علی. علی مردوں میں علی ہے اور زہرا عورتوں میں علی. اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی دربار میں جا کے چہرہ منافق سے نقاب کھینچ نہ لیتی. علی اور زہرا کی شجاعت میں سے ایک فرق ہے کہ علی کی شجاعت کا نام ہے ذوالفقار اور زہرا کی شجاعت کا نام ہے خطبہ فتح. دونوں شجاعت مساوی ہیں، دونوں مساوی ہیں. دونوں پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ نے پوری کائنات میں ما صاب اللہ قط امرأۃ، کسی بھی عورت کو مرد کے برابر قرار نہیں دیا. اللہ نے پوری کائنات میں کسی بھی عورت کو مرد کے برابر قرار نہیں دیا سوائے زہرا کے. سوائے زہرا کسی بھی عورت کو مرد کے برابر قرار نہیں دیا. صرف زہرا ہے جو علی کے ہم پلہ، ایک میں جو صفت ہے وہی دوسرے میں، ایک کا جو علم ہے وہی دوسرے کا، ایک کا جو اخلاق ہے وہی دوسرے کا، ایک کی جو سیرت ہے وہی دوسرے کی ہے، ایک کا جو کردار ہے وہی دوسرے کا ہے، ایک کی جو گفتگو ہے وہی دوسرے کی ہے، ایک کا جو لہجہ ہے وہی دوسرے کا ہے، ایک کا جو علم ہے وہی دوسرے کا. علم میں بھی برابر، علم میں بھی برابر، سیرت میں بھی برابر، کردار میں بھی برابر، گفتگو میں بھی برابر، اخلاق میں بھی برابر، لہجے میں بھی برابر، چال میں بھی برابر، ڈھال میں بھی برابر، شمائل میں بھی برابر، امائل میں بھی برابر، گفتار میں بھی برابر، کردار میں بھی برابر. برابر دونوں برابر، علم بھی دونوں کا برابر، علم بھی دونوں کا برابر. اگر کہیں عورتوں میں ممبر سرونی سجدہ تو اس کے زہرا بیٹھی ہوتی. اگر کہیں خواتین میں ممبر سرونی سجدہ اس میں زہرا بیٹھی ہوتی اور زہرا کہتی سلونی. اور میں قیاس کروں کہ زہرا نے کہا سلونی. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دو جزء ہم پلہ ہیں ان کا ایک جزء تو سلونی کہے اور دوسرا نہ کہے؟ ایک جزء تو سلونی کہے، علی نے سلونی کہہ دیا اور میں نے کہا دونوں برابر ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ زہرا کو بھی سلونی کہنا چاہیے تھا تب دونوں برابر. لیکن بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں زہرا نے سلونی تو کہا نہیں، تو یہاں پر اوپر نیچے ہو گئے 19-20 ہو گئے. یہاں 19-20 ہونے کا سوال ہی نہیں، دونوں کو برابر ہونا چاہیے. اگر علی نے سلونی کہا ہے تو ضروری ہے کہ زہرا بھی سلونی کہے. پریشان تو نہیں ہو گیا آپ میرے ساتھ؟ اگر علی نے سلونی کہا ہے تو ضروری ہے کہ زہرا بھی سلونی کہے. اور زہرا نے سلونی کہا، لیکن زہرا کا سلونی عجب انداز کا تھا. علی کے سامعین میں جن سے علی سلونی کہہ رہے تھے اس میں کوفے کے اور حجاز کے اور یمن کے اور دیگر علاقوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. علی کے سامنے بزم سجی ہوئی تھی. علی کی سماج الگ تھی، علی نے الگ سامعین میں سلونی کہا، زہرا نے الگ سماج میں سلونی کہا. علی کا سلونی عجب انداز کا تھا اور زہرا کا سلونی ایک نرالے انداز کا تھا. میں بتاؤں زہرا نے سلونی کیسے کہا؟ میں بتاؤں کہ زہرا نے سلونی کیسے کہا. ایک بار میں لفظ ادا کروں گا، پہلا لفظ کہوں گا اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی کہ آپ کو معلوم ہے میں کون سی روایت پڑھنے جا رہا ہوں. اتنی مشہور روایت. میں پہلا لفظ کہوں گا اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ سب سمجھ جائیں گے کہ میں کون سی روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شہر ہے، زہرا کا گھر کا شہر ہے. علی ایک جانب بیٹھے ہوئے اور زہرا صحن خانہ میں ایک جانب کام میں مصروف ہے. علی نے ایک بار زہرا کو مخاطب کیا اور کہا تعال الیہ اور ہاتھ پیش ہو کے میرے قریب آ جائیے، میرے قریب آ جائیے اور ہاتھ پیش ہو کے ما کانا وما یکون، میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے.
میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے۔ ماکانا وما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا۔ ذرا قریب آئیں، قریب آ کے بات سنی اور اپنے مقام پر گئے، اور اپنے مقام پر جا کر علی سے کہا اور حدیث کا ماکانا وما یکون وما لم یکون۔ علی نے کیا کہا تھا؟ زہرا میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے۔ زہرا نے کہا یا علی یا ابوالحسن آپ میرے قریب آ جائیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے اور نہیں ہونے والا۔ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہونے والا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ جملہ دے دوں اگر آپ کی اجازت ہے۔ علی نے بھرے مجمع میں قیامت تک کے انسانوں کے سامنے کہا سلونی۔ علی نے عام انسانوں سے کہا سلونی اور زہرا نے علی سے کہا سلونی۔ آپ میرے قریب آئیے تاکہ بتاؤں جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہونے والا۔ یہیں پر میں نے عرض کیا کہ بہت سے منجم ہیں، بہت سے ذائقہ نکالنے والے جو مستقبل کا علم بتا دیتے ہیں، آج دیکھ کے بتا دیتے ہیں، حالانکہ یہ علم حرام قرار دیا گیا۔ ہاتھ دیکھ کے قسمت کا حال بتانا، یہ لکیریں دیکھ کے قسمت کا حال بتانا، اسے امیر المومنین نے حرام قرار دیا۔ ایسے آدمیوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے جو مستقبل کا حال بتانا جانتے ہوں اور کہیں کہ ہم بتائیں گے نہیں کیا ہے۔ مستقبل کا حال یا تو اللہ ولی کو معلوم ہے، یا رسول ولی کو معلوم ہے، یا علی ولی کو معلوم ہے۔ اگر مستقبل کا حال معلوم کرنا ہو تو ان تین سے نہیں، ان تین سے پوچھنا۔ نجم، نموجی، نجومی، ذائقہ نگاہ، ان تینوں سے نہ پوچھنا، ان تینوں سے پوچھنا۔ اللہ، محمد، علی، ان سے پوچھنا۔ تو اب جو ہو چکا وہ بتاؤں گی، اور جو ہونے والا ہے وہ بتاؤں گی، اور جو نہیں ہونے والا وہ بتاؤں گی۔ کون ہے دنیا میں جو یہ بتائے کہ کون سا کام نہیں ہونے والا؟ ہمیں کیا پتا کون سا کام نہیں ہونے والا؟ مشیت پروردگار ہے، مشیت پروردگار تک کون پہنچے، مرضی الہ تک کون پہنچے، ارادہ خداوندی تک کون پہنچے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہونے والا۔ ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ماضی میں کیا ہو گیا، اور ہمیں آل محمد نے اپنے علم سے بتایا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا، کیا نہیں ہونے والا۔ یہ علم بھی سوائے آل محمد کے کسی کے پاس ہے نہیں، یہ علم بھی سوائے آل محمد کے کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو یہ بتائے کہ کیا نہیں ہونے والا، کیا نہیں ہونے والا۔ اب تفصیل لکھی، دو چیزیں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ علم کیا ہے جو نہیں ہونے والا، وہ کام کیا ہے جو نہیں ہونے والا، کام کیا ہے جو نہیں ہونے والا۔ اب پہلا لفظ کہوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، یہ کام وہ ہے جو نہیں ہونے والا۔ سلامت رہے آپ، یہ کام وہ ہے جو نہیں ہونے والا۔ اس شجر کے پاس نہ جانا، شجر ممنوع ہے، آل محمد کا شجر، اس کے پاس نہ جانا، اس کی تمنا نہ کرنا، یہ کام وہ تھا جو نہیں ہونے والا۔ یعنی جائیں گے، جائیں گے۔ معصوم نے کہا کہ اللہ نے حکم تو دیا۔ دیکھیے یہ توحید کے اتنے دقیق مسائل کہ میرے ساتھ جو حضرات سفر کر رہے ہیں وہ میری اس بات پر گواہی دیں گے کہ یہ مسائل میں ہر جگہ نہیں چھیڑتا۔ آج یقیناً یہاں پر یہ سماعتیں جو 8-10 سال سے مجھے سن رہے ہیں، میں آج یعنی یقیناً دقیق مسئلہ ہے توحید کا، لیکن آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس امید کے ساتھ کہ میری بات سمجھی جائے گی، کہ میری بات نہیں ہے، کہ معصوم کی بات ہے، معصوم کی بات ہے۔ جا کے پڑھیے گا شیخ شروع علیہ الرحمہ کتاب التوحید سے ایک جملہ پڑھا، اور جملہ معصوم کا جملہ کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ نہ جانا لیکن چاہا کہ جائیں۔ میری بات نہیں ہے، سلامت رہے جس نے جملے کو سمجھا، یہ معصوم کا جملہ۔ کہا کہ حکم دیا کہ نہ جانا
لیکن چاہا کہ جائیں. اب آدم مشیت خدا کے خلاف کر ہی نہیں سکتے تھے. واہ واہ. مشیت خدا کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. مشیت خدا یہ تھی کہ جائیں. جب جائیں گے تو جنت سے سفر کریں گے، اور جب جنت سے نکالے جائیں گے تب دنیا میں جائیں گے، اور جب دنیا میں جائیں گے تو دنیا آباد ہوگی. واہ 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 واہ. یہ ہے منصوبہ خدا بندی. لیکن اللہ نے جو کہا کہ نہ جانا، وہ صرف اس لیے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ایک شجرہ ایسا ہے جو صرف مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے مخصوص ہے. ادھر ہے میری بات آپ تک پہنچ گئی. دنیا کو بتانا تھا کہ ایک شجر اور ایک شجرہ ایسا ہے کہ جو صرف مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے مخصوص ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس شجرے کا تعارف بھی کرا دیا اور اپنا مقصد بھی حاصل کر لیا. اس کو کہتے ہیں مشیت پروردگار. اس کو کہتے ہیں مشیت پروردگار. تو کوئی مشیت خدا کے سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا. اب اللہ نے چاہا کہ ہر آدمی اسے مشکل میں پکارے. واہ 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 واہ. میں کہاں تھا اور آپ کہاں تھے؟ اسی بات کو سمجھا رہا تھا. اللہ نے چاہا کہ ہر آدمی اسے مشکل میں پکارے. ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان اسے مشکل میں پکارے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے اور بندہ نہ کرے؟ واہ 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 واہ. سلامت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو چاہے اور بندہ وہ کام نہ کرے؟ طاعت و کرم، شعوری یا لاشعوری طور پر، پہچان کر یا نہ پہچان کر، شناخت کے ساتھ یا ناشناختی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ یا بے معرفتی کے ساتھ کرنا ہے اس کو. اور اس نے چاہا ہے کہ تم اگر بیمار پڑ جاؤ، تم اگر مشکل میں ہو تو مجھے پکارو، مجھے پکارو. اب کوئی بندہ شعوری طور پر پکارے یا لاشعوری طور پر پکارے، بیماری میں اللہ کو ہی پکارنا. چاہے ہندو ہو وہ بھی بیماری میں اللہ کو پکارتا، چاہے عیسائی ہو وہ بھی بیماری میں اللہ کو پکارتا، چاہے یہودی ہو وہ بھی بیماری میں اللہ کو پکارتا. آپ حیرانی کے سمندر میں اس وقت مستغرق تھا، اور مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس سمندر میں مستغرق تھا. حیرانی کا سمندر. اور سمندر یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ ہندو بھی جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں. یہودی جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں. عیسائی جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں. اب جو ہے آپ کی اجازت ہو تو اس قضیے کو حل کر دیا جائے. اس قضیے کو حل کر دیا جائے. روایت آپ کے حوالے کرتا. ایک شخص بیمار ہوا، میرے مولا میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اصحاب میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا. مولا اس کی قیادت کے لیے گئے، ساتھ میں مولا کے دیگر چاہنے والے بھی. وہ لیٹا ہوا تھا بستر پر، دراز غلط ہوا. مولا نے کہا لیٹے رہو، آرام کرنا. اس کی زبان سے، بیمار تھا نا، بخار بہت تیز تھا، اس بیمار تھا، اس کی زبان سے لفظ نکلتا تھا آہ 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 آہ، یہ کر رہا تھا. تو مولا کے صحابی نے اس کو مخاطب کر کے کہا یا اخی اذکر ربک اذکر اسم ربک، اے میرے بھائی اللہ کو پکارو، اللہ کا نام لو. یہ آہ کیوں کر رہے ہو؟ پتہ نہیں آپ تک پہنچا جملہ نہیں پہنچا. یا اخی اذکر ربک، اپنے رب کا تذکرہ کرو، اپنے رب کو پکارو، اللہ کو پکارو. معصوم نے ایک بار اس کو روکا، کہنے والے کہ یہ نہ کہو کہ اللہ کو پکارو، تمہیں پتا ہے یہ اللہ ہی کو پکار رہا. بات سننا معصوم کا جملہ. معصوم نے کہا انا آہ اسم من اسماء اللہ. سنو، یہ جو لفظ آ ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سلامت ہے پیچھے والے حضرات کا بھی شکر گزار. یہ جو لفظ آ ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ اگر آ کر رہا ہے تو یہ اللہ کو پکار رہا. وہ شخص حیران ہو کے مولا کو دیکھنے لگا. مولا سمجھ گئے حیران ہے اور سمجھ نہیں پا رہا. کہا سنو، یہ لفظ ہے نا اللہ، الف لام 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 ہے، یہ اللہ، اس کو توڑ دو، کچھ بھی کر دو، رہے گا اللہ. واہ 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 واہ.
کا پہلا الف ہٹاؤ بچ گیا للہ، یہ بھی اللہ کا نام ہے. الف اور لام ہٹاؤ بچ گیا لہو، یہ بھی اللہ کا نام ہے. الف لام 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 ہٹاؤ بچ گیا ہو، یہ بھی اللہ کا نام ہے. بیچ کے دونوں نام نکالو، پہلا الف اور آخر کا ہے بچا، یہ آ بچا، یہ بھی اللہ کا نام ہے. یہ بھی اللہ کا نام ہے. یعنی طاعن و کرہن جو بھی ہے وہ اللہ کے نام کو پکارتا، وہ اللہ کو پکارتا. تو کہہ دیا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ جب اللہ نے ابراہیم کا تذکرہ کیا، ابراہیم کے لیے کہا لأواہ حلیم، ابراہیم آہ کرنے والا تھا. ابراہیم آہ کرنے والا، آہ کر کے اللہ کو پکارتا. تو اب جہاں پر بھی کوئی بھی ہے وہ طاعن و کرہن اللہ کے نام کو پکارتا، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہر دم پکارا جائے. اس نے اپنا نام چھپا لیا، اس لفظ آہ میں اپنے کو چھپا لیا. یہ اس کی رحیمی ہے، یہ اس کی کریمی ہے کہ وہ ہندو کی زبان سے بھی اپنا نام نکلوا لیتا، وہ مشرک کی زبان سے بھی اپنا نام صادق کروا لیتا، وہ کافر کی زبان سے بھی اپنے آپ کو پکاروا لیتا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسے پکارتا نہ ہو، جو اسے جانتا نہ ہو، جو اسے پہچانتا نہ ہو. یقیناً کچھ پہچان کر پکارتے اور کچھ بغیر پہچان کر پکارتے. اس لیے کہا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تَعْرِفُونَ، تم اس کو پکارتے ہو جسے پہچانتے نہیں، جسے پہچانتے نہیں. اب پہچاننا بہت ضروری ہے، یعنی جو کام کر رہے ہو اس کے مقصد کو جاننا بہت ضروری ہے. نہیں سے تو بات موڑی تھی بھائی، جو کام کر رہے ہو اس کے مقصد کو جاننا بہت ضروری ہے. نماز پڑھ رہے ہو، معلوم بھی ہے نماز کا مقصد کیا ہے. روزہ رکھ رہے ہو، معلوم بھی ہے روزے کا مقصد کیا ہے. حج کر رہے ہو، معلوم بھی ہے کہ حج کا مقصد کیا ہے. ان کے مقاصد کو اگر بھول گئے، فراموش کر دیا، تو نماز نماز نہیں رہے گی، روزہ روزہ نہیں رہے گا. اگر اس کی روح کو فراموش کر دیا تو پھر نماز ٹکر ہو جائے، پھر روزہ فاقہ ہو جائے، پھر حج قسمتوں کا چکر ہو جائے گا، پھر زکات عید ہو جائے گی، پھر جہاد لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. یعنی ان کی اگر روح کو، ان کے مقاصد کو فراموش کر دیا تو اللہ نے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ختم ہو رہی بات. نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں. پڑھتے کیسے ہیں؟ کتاب سامنے آگے سے پڑھ لیا، ایسے پڑھی جائے گی نماز نہیں. قیام نماز، نماز کو قائم کرنا ہے. نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، رائج ہو گیا تو ہو گیا، اس کے خلاف میں بات نہیں کر رہا، میں اس کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو اصطلاح اور لغتی معنوں میں فرق بتا رہا ہوں. کہ جہاں قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کا قیام. میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو، حسین نے نماز کے لیے جان دی. آپ کو پتہ ہے نماز کیا؟ آپ کو پتہ ہے روح نماز کیا؟ روح نماز پہچانو تب جا کر کہو کہ حسین نے کس مقصد کے لیے جان دی. حسین نے روح نماز کے لیے جان دی، حسین نے روح روزہ کے لیے جان دی. تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے جو مخالف تھے، اور نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی. کیا دونوں کی نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ بتائیے، کیا حسین کو قتل کرنے والے کی نماز بھی قبول اور حسین کی نماز بھی قبول؟ آج وہ پڑھ رہا تکبیر کہہ کے حسین کا گلا کاٹا گیا ہے، تو کیا اس کی تکبیر قبول ہو جائے گی؟ بات تو میں بالکل لاجک کی کر رہا ہوں، بڑی منطقی بات. تو اب اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، قیام صلاۃ اصل میں ہے قیام صلاۃ. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے. بہت آسان جملہ، بہت مشکل جملہ نہیں، بہت آسان جملہ. قیام نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت نماز کی حالت میں رہو. واہ 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 واہ، بہت مشکل بات کہہ رہی میں.
سلامت نہیں اگر آپ تک یہ جملے پہنچے. قیام نماز کا مطلب یہ ہے ہر وقت نماز کی حالت میں رہو, ہر وقت نماز کی حالت میں رہو. جب نماز کی حالت میں ہوتے ہو تکبیرۃ الاحرام کے وضو کر کے آ گئے, مسجد میں آ گئے, تکبیرۃ الاحرام کہی اور نیت شروع ہو گئی, نماز شروع ہو گئی. اب آپ قرات کر رہے ہیں, اب آپ پڑھ رہے ہیں نماز, جو کچھ آپ پڑھتے ہیں نماز, سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھا اور اس کے بعد رکوع کیا, سجدہ کیا, دوسری تکبیر کے لیے کھڑے ہو گئے, اب یہ نماز شروع ہو گئی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس نماز کے دوران کیا آپ کسی سے جھوٹ بولتے؟ نہیں. واہ 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 قبلہ, واہ 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 واہ, بہت اعلیٰ. اس نماز کے دوران کیا آپ کسی کو قتل کرتے؟ اس نماز کے دوران کیا آپ خیانت کرتے ہیں؟ اس نماز کے دوران کیا آپ چوری کرتے ہیں؟ اس نماز کے دوران کیا آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ اس نماز کے دوران کیا آپ کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں؟ نہیں. نہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے, نہ آپ خیانت کر رہے ہوتے, نہ آپ چوری کر رہے ہوتے, نہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے, نہ آپ قتل کر رہے ہوتے. آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو خیانت کا بھی خیال نہیں آتا, آپ کو ڈاکے کا بھی خیال نہیں آتا, آپ کو چوری کا بھی خیال نہیں آتا. آپ وضو سے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پاکیزہ طاہر طیب محسوس کر رہے ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے ہر وقت اسی حالت میں رہو. یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو چوری کرنا شروع کر دی, نماز پڑھ کے باہر نکلے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, نماز پڑھ کے باہر نکلے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا, نماز پڑھ کے باہر نکلے قتل مارنا شروع کر دیا, نماز پڑھ کے باہر نکلے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا. واہ 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 واہ. ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو, ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو. جیسے نماز میں جھوٹ نہیں بولتے ویسے ہی ہر وقت ہر کیفیت میں جھوٹ نہ بولو. جیسے نماز میں ڈاکہ نہیں ڈالتے ویسے کسی بھی حالت میں ڈاکہ نہ ڈالو. جیسے نماز میں خیانت نہیں کرتے ویسے کسی بھی حالت میں خیانت نہ کرو. جیسے نماز میں بددیانتی نہیں کرتے ویسے ہر حالت میں بددیانتی نہ کرو. یہ تو اب کہہ تو دیا کہ اقیم الصلاۃ, اب پڑھنے کے بعد اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہہ تو دیا اقیم الصلاۃ, ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو. تو مولا کس طریقے سے ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہا جائے, کیا کریں کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں آ جائے, کیا کریں؟ ایسا کون سا عمل انجام دے کہ ہم ہر وقت نماز کی حالت میں رہیں. تو مولا علی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ ہم ایسا کون سا عمل انجام دیں کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہیں, تو صاحب منبر سلونی نے منبر سلونی پر بیٹھ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا, اور بہت آسان جملہ ہے. ایک بار علی نے چھوڑ کر کہا, بڑے واضح الفاظ میں بڑی تیز آواز میں کہا کہ آخری آدمی کا جملہ پہنچائے. ایک بار علی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا, تمہیں بتاؤ کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں کیسے رہا جا سکتا ہے. من اقام ولایتی فقط اقام الصلاۃ, جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا. جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا. یعنی جو علی کی ولایت کا مقل ہو, اقرار کرتا ہو, وہ ایسا ہے کہ جیسے ہر وقت نماز کی کیفیت میں ہے, ہر وقت نماز کی کیفیت میں. اس لیے کہ وہ علی کو ولی مانتا ہے, علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. ابھی جملہ عرض کر کے آ رہا ہوں برٹش شیخ موسیٰ نے, اور جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مومن کو یہ معلوم ہے, مومن یہ جانتا ہے کہ حکومت کسی کی بھی ہو, ولایت تو علی ہی کی ہے. ولایت تو علی کی. کیوں؟ اس لیے وہ علی کو ولی مان رہا, علی کو جو ولی مان رہا ہے. تو ولی کا مطلب یہ ہے, ولی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت موالی کے ساتھ ہو. موالی کہتے ہیں مولا کو ماننے والے کو, مولا کو ولی ماننے والے کو موالی کہا جاتا. یعنی مولا والا, مولا والا یہ جانتا ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ مولا ہے, اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتا. اور جب اکیلا نہیں سمجھتا تو کسی کو ساتھ سمجھ رہا ہے,
وہ معلوم ہے اسے اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، اس کے سامنے اس کے کسی چاہنے والے کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے سامنے دوبارہ گری نہیں کرنا، اس لیے کہ تلوار کو چلانے کا ماہر یہ خود ہی ہے، میں کیا دوبارہ گری کروں؟ تو ولایت ہے علی، ولی ہے علی، ہر دور کا ولی علی ہے، ہر دور کا ولی علی، لیکن یہ ولایت منتقل ہوتی ہے، علی کے بعد ولایت اثر تک آئی، لیکن علی بھی ولی ہے، ہو گیا؟ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے، تو اللہ کے بعد ولایت رسول کے پاس ہے، تو کیا اللہ کی ولایت ختم ہو گئی؟ اللہ تو ولی ہے نا بھائی، اللہ تو اس وقت بھی ولی ہے، اور جب رسول ولی ہے، رسول کے بعد علی ولی ہے، تو کیا رسول کی ولایت ختم ہو جائے گی؟ رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو علی بھی ولی ہے، اور علی چلے گئے تو اب دوسرا علی یعنی حسن ولی ہے، اب جب حسن چلے گئے تو حسن کی ولایت برقرار ہے، لیکن یہ من تو مولا منتقل ہو گیا حسین، اب زمانے کا مولا ہے حسین، زمانے کا مولا ہے حسین، حسین کے پاس وہی ولایت ہے جو اللہ کی ولایت، اللہ بڑا تھا لیکن آپ نے بڑا چھوٹا سمجھا، حسین کے پاس وہی ولایت ہے جو اللہ کی ولایت، جو اللہ کی ولایت ہے وہی حسین کے پاس ہے، حسین کی نگاہ پر، حسین کے ہاتھ کے اشارے کی بات نہیں کر رہا، حسین کی انگشت کے اشارے کی بات کر ہی نہیں رہا، حسین کی نگاہ کے اشارے پر قیامت رکی ہوئی تھی، حسین کی نگاہ کے اشارے پر قیامت رکی ہوئی، حسین کربلا میں کہہ دیتے تو قیامت آ جاتی، اس لیے کہ ولی کائنات ہے حسین، ولایت ہے، ولایت الہیہ کا مالک ہے حسین، تو اب کوئی عام انسان مدینہ نہیں چھوڑ رہا تھا، اللہ کا ولی تھا جو رسول کی ولایت، تخت ولایت کو چھوڑ کر جا رہا تھا، یہ رسول کا تخت ولایت ہے، جو قبر رسول ہے یہ رسول کا تخت ولایت ہے، جس پر رسول بیٹھ کر پوری کائنات کو مشاہدہ کرتے، اس قبر کو چھوڑ کر حسین نے مدینے سے سفر اختیار کیا، لیکن دنیا والوں ذرا یہ بتانا کیا حسین تنہا جا رہے تھے؟ کیا حسین تنہا جا رہے تھے؟ حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں بھی ہیں، ہائے ضرور کہا کرو جب بہنوں کا تذکرہ ہے، دوبارہ جملہ کہتا ہوں، اور سب کہنا ہائے، حسین کے ساتھ شریکت الحسین بھی ہے، حسین کی بہن بھی ہے، وہ باپردہ بیوی کہ جس کے سر کا سایہ کبھی سورج نے نہ دیکھا، وہ باپردہ بیوی حسین کے ساتھ، حسین اپنی بہنوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور اس بہن کو لے کر جا رہے ہیں جو گھر میں ماں کی طرح ہے، جس نے ماں بن کر حسین کا ساتھ دیا، 5 برس کی تھی شریکت الحسین، کہ جب زہرا جا رہی تھی 3 جمادی الثانی کو زہرا نے زینب کو بلایا، بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بیٹی کے ہاتھوں کو آنکھ پر رکھا، آنکھ پر رکھنے کے بعد کہا زینب ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، زینب شاید یہ میری آخری رات ہو، زینب میں وصیت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھو میں حسین سے بڑی محبت کرتی ہوں، کیا رونے میں کچھ تعقل ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ شرما رہے ہیں رونے میں نے کہا نا کہ معصوم کا قول ہے کہ ماں بکا اور اب کا اور تباہ کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے اور رونے والی شکل بنائے، اتنا مظلوم ہے حسین، تم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ رونے والی شکل ہی بنا لو، تم سے اور زیادہ کچھ نہیں چاہتا، کہ تمہارے آنسو نہیں آ رہے تو حسین کہتا پرواہ نہ کرنا، بس رونے والی شکل ہی بنا لو تاکہ تم دنیا کو بتاؤ کہ تم انسان ہو، تم انسان ہو، اور ایک انسان ہی انسان کی مظلومیت پر رویا کرتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری آواز گریہ بلند ہو جائے، زینب میں حسین سے بہت محبت کرتی ہوں، زینب مجھ سے وعدہ کرو کہ اب حسین کا ساتھ ویسے ہی دو گی جیسے میں ماں بن کر ساتھ دیتی تھی، زینب تمہیں معلوم ہے کہ حسین جب لڑکھڑاتا تھا بچپن میں تو میں اس کے ساتھ زمین پر لڑکھڑا جاتی تھی، میں حسین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتی تھی، کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتی تھی، اور سنو کہ جملہ، اور زینب کبھی حسین کے پاؤں کے تلووں کو چوما کر، اجرکم اللہ زینب
میں حسین کے پاؤں کے تلووں کو چوما کرتی تھی. زینب مجھ سے وعدہ کرو حسین کو تنہا نہیں چھوڑو گی. زینب جہاں حسین جائے ساتھ ساتھ جانا. بیٹی 5 برس کی ہے, ماں سے وعدہ کر لیا, اور جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو ایک بار بھائی سے کہا بھیا میں نے اماں سے وعدہ کیا تھا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. فہرست میں زینب کا نام سب سے پہلے آ گیا. جب سب سے پہلے آ گیا تو شریعت الحسین خوش ہے کہ میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی. ایک بار سینہ عباس پر چوٹ اس وقت پڑی. عباس فہرست بنا رہے نا, تو سینہ عباس پر اس وقت چوٹ پڑی کہ جب جانے والوں کی فہرست میں سکینہ کا نام آ گیا. سکینہ کا نام آ گیا. سکینہ بیٹھی ہے, سکینہ خوش ہو گئی کہ میں بھی اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہوں. لیکن جب پوری فہرست ہو گئی, جب فہرست تمام ہو گئی تو سکینہ کو معلوم ہوا, بھائی بیٹھے ہو نا, اگر بھائی بیٹھے ہو اور کسی بہن کے بھائی بیٹھے ہو تو اس جملے کو ضرور محسوس کرنا. سکینہ کو معلوم ہو گیا کہ سب کا نام ہے لیکن فاطمہ صغرا کا نام نہیں ہے. سب جانے والوں میں ہے لیکن فاطمہ صغرا کا نام جانے والوں کی فہرست میں نہیں ہے. ایک بار سکینہ اٹھی, 3.5 یا 4 برس کی سکینہ اپنے مقام سے اٹھی, چلتی ہوئی حجرہ صغرا میں آئی. صغرا کو سینے سے لگا کر کہا بہن آپ کو معلوم ہے سب جا رہے ہیں, کل رات مدینہ چھوڑا جائے گا. صغرا نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں بھی جا رہی ہوں. سکینہ نے روتے ہوئے کہا بہن آپ کا نام جانے والوں میں نہیں ہے, آپ کا نام جانے والوں میں نہیں ہے. صغرا پر کیا گزری یہ صغرا ہی جانتی. ابھی صغرا نے رونے کا آغاز کیا ہی تھا کہ حسین حجرہ صغرا میں آ گئے. صغرا بڑی ہو گئی. ایک روایت میں بی بی صغرا کا سن مبارک 6 برس لکھا ہے اور ایک روایت میں 9 برس لکھا. 9 برس کی صغرا کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو کے بابا کے ہاتھوں کو پکڑ لیا, ہاتھوں کو پکڑ کے چوما اور چوم کر کہا بابا میں نے سنا ہے مدینہ چھوڑ دو. بابا کل مدینہ چھوڑ کر جا رہے. کہا بیٹا میں جا رہا ہوں اور رخصت ہونے آیا ہوں. کہا بابا کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ جا سکوں. بابا اب سنو گے جملہ, یہ جملہ درد کی انتہا ہے, یہ جملہ غربت کی انتہا ہے اور یہ جملہ محبت کی انتہا ہے. ایک بار صغرا نے بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور چوم چوم کر کہا بابا اگر سواریوں کی کمی پڑ گئی ہے تو مجھے اس سواری میں بٹھا دینا جس میں کنیزیں بیٹھی ہوئی ہے. بابا مجھے اس سواری میں بٹھا دینا جس میں کنیزوں کو لے جایا جا رہا ہے. آئے غربت کی انتہا ہو گئی. یہ بیٹی کی محبت کی انتہا ہے. یہ بابا کے ساتھ جانا چاہتی, بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہے. مجھے بتاؤ حسین کیا جواب دے, حسین کیا جواب دے. حسین نے کہا صغرا مشورت پروردگار ہے کہ تم گھر میں ہی رہنا, تم گھر میں ہی رہنا. بس ایک جملہ زینب سے کہہ دیا. جب زینب نے کہا بھیا صغرا کو کیوں نہیں لے جا رہے تو سمجھنے والے اس جملے کو سمجھ جاتے ہیں. کہا زینب اس لیے نہیں لے جا رہا کہ صغرا کی شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے, اور زینب تمہیں معلوم ہے نا کہ کوفے کے بازار میں بھی جانا ہے, شاہ کے دربار میں بھی جانا ہے. میں نہیں چاہتا کہ شکلیں زہرا پر معلوم ہے بازاروں میں آ جائے. حضرت اللہ میں نہیں چاہتا کہ شکلیں زہرا درباروں میں اور بازاروں میں آ جائے. ایسے صغرا نے صبر کیا. یہ صغرا ہی جانتی, یہ بیوی صغرا جانتی. سارا سامان باہر ہونے لگا. 250 ناپے تھے, 250 اونٹ تھے جو حسین کے ساتھ جا رہے ہیں. اتنا امیر ہے حسین, اتنا امیر ہے حسین. 250 اونٹ, 40 اونٹ وہ تھے جن پر مشکیزیں سوار کیے گئے تھے. 40 اونٹ وہ تھے کہ جس پر قناتیں لگائی گئی تھی, قناتیں رکھ دی گئی تھی. 40 اونٹ وہ تھے جس پر کھانے پینے کا سامان تھا اور مختلف سامان رکھا ہوا تھا. سنو گے ایک جملہ, آج ضرور کہتے ہیں. عبداللہ ابن سنان سب دیکھ رہا ہے, 40 اونٹوں پہ مشکیزیں بار کر دیے گئے, 40 اونٹوں پہ کھانے پینے کا سامان بار کر دیا گیا, 40 اونٹوں پہ قناتیں لاد دی گئی, سارا سامان جا رہا تھا. ایک بار پیچھے 10 اونٹ آئے, ان پر بھی کچھ لگا ہوا تھا. بیٹھے ہو نا, بیٹھے ہیں نا آپ سب میرے ساتھ, تو بس میں کچھ نہیں کہتا کہ آنسو آئے نہ آئے,
بس یہ جملے پر ہائے ضرور کہہ دینا، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے، اس پر ہائے ضرور کہہ دینا۔ جب عبداللہ ابن سنان نے پوچھا ان 10 اونٹوں پر کیا لگا ہوا ہے، تو راوی نے کہا ان 10 اونٹوں پر حسین کی بہنوں کی چادریں لگی ہوئی ہیں، پردہ لگا ہوا ہے، جنازوں میں ساتھ پیچھے اڑتا جا رہا تھا، چادریں تھی۔ اللہ کیا پردے کا انتظام ہے میرے عزیزوں، سواریاں جانا شروع ہو گئی، وہ ناطے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ اب بیویوں کی باری آئی، 53 ناطے تھے جن میں 53 بیویاں سوار ہوئی۔ ایک روایت میں 64 بیویاں جن کی گود میں بچے تھے وہ محفلوں میں سوار ہوئے اور عجیب انداز سے سوار ہوئے۔ پچھلے سال پوری سواری پڑ چکا، اب ایک جملہ سن لینا اور اسی میں تقریر تمام ہو جائے گی۔ بیویاں سوار ہو گئے، وہ ناطے بھی آگے بڑھ گئے۔ ایک بار سہرا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی ام سلمہ کا ہاتھ پکڑا، کہا نانی مجھے دروازے پہ جا کے بٹھا دے۔ یہ جملہ ہونے کے لیے کافی نہیں تھا۔ نانی مجھے دروازے پہ لے جاؤ، مجھے شاید دروازے پہ لے جاؤ، میں قافلے کو جاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ام سلمہ نے سہرا کا ہاتھ پکڑا، سہرا دروازے پہ آگے کھڑی ہو گئی، قافلے گزر چکے، اب گھوڑے جانا شروع ہوئے۔ پہلا گھوڑا پہلی سواری گئی تو سہرا نے کہا نانی اس میں کون سوار ہے؟ کہا تمہارا بابا حسین ہے۔ سہرا نے بھائی سے کہا بابا خدا حافظ، بابا الوداع، بابا الفراق۔ دوسرا گھوڑا گیا، کہا نانی اس میں کون ہے؟ کہا تمہارا چچا عباس۔ کہا چچا بھول نہ جانا، چچا خدا حافظ۔ دو گھوڑے آگے بڑھے، کہا ان میں کون ہے؟ کہا اور محمد۔ کہا بھیا محمد خدا حافظ۔ ایک اور گھوڑا آگے بڑھا، اس میں کون تھا؟ کہا قاسم۔ کہا بھیا قاسم خدا حافظ، سب کو خدا حافظ کہا۔ اور جو گھوڑا آگے سامنے آیا، سہرا نے کہا اس میں کون ہے؟ کہا تمہارا بھیا علی اکبر، اس پر علی اکبر سوار ہے۔ سہرا نے کہا نانی تھوڑی دیر کے لیے میرے بھیا کو روک لو، بھیا تم سے بات کرنا چاہتے ہو۔ علی اکبر آئے، سہرا کو سینے سے لگایا، کہا بھیا مجھے بھول نہ جانا، جب چہرہ سجانا تو مجھے